بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النحو حصہ دوم کا سبق نمبر الدرس الحادی والخمسون 51واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور 51واں سبق جو ہے یہ افعال قلوب کا بیان۔ افعال قلوب کسے کہتے ہیں، ان سب کی تعریف بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں جو افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر ان دونوں کو مفعول ہونے کی وجہ سے نسب دیتے ہیں انہیں افعال قلوب کہتے ہیں۔ جو افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر ان دونوں کو مفعول ہونے کی وجہ سے نسب دیتے ہیں انہیں افعال قلوب کہتے ہیں۔ جیسے علمت زیدن شاعرا، میں نے زید کو شاعر جانا، یا علمت جو ہے یہ افعال قلوب میں سے ایک فعل قلوب ہے، اور زیدن یہ اصل میں مبتدا ہے اور شاعراً یہ خبر ہے، لیکن ان دونوں یہ جو ہے مبتدا و خبر اس کے دونوں مفعول ہوتے ہیں، اس دونوں مفعول ہونے کی بنیاد پر یہ نسب منصوب ہوتے ہیں۔ تو یہ فعل قلوب دونوں مبتدا و خبر پر واقع ہوا، اور جب مبتدا خبر پر داخل ہو تو ایسی صورت میں مبتدا و خبر اس کے مفعول بن جاتے ہیں، اور مفعول ہونے کی بنیاد پر دونوں منصوب ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں زیدن بھی منصوب ہے اور شاعرن بھی منصوب ہے۔ اب یہاں پر افعال قلوب بیان کر رہے ہیں۔ افعال قلوب کی تعداد، افعال قلوب 7 ہیں۔ افعال قلوب 7 ہیں۔ علم، رعا، وجد، ظن، حسب، قال، زعم، یہ افعال قلوب 7 ہیں۔ علم، رعا، وجد، ظن، حسب، قال، زعم۔ تو یہ جب بھی داخل ہوں گے ان میں سے کوئی بھی مبتدا خبر پر، تو دونوں مبتدا خبر کو مفعول ہونے کی بنا پر یہ نسب دیں گے، یعنی مبتدا خبر اس کے جو دونوں مفعول بن جائیں گے۔ ان میں سے پہلے 3 افعال یقین ظاہر کرتے ہیں۔ کون سے؟ یا علم، رعا، وجد۔ جب ان کے ذریعے جب یہ 2-3 داخل ہوں مبتدا خبر پر، تو جو معنی پیدا ہوگا وہ یقین کا معنی پیدا ہوگا ان کے ذریعے سے۔ جیسے آپ کہیں علمت العلم نافعا، علمت العلم نافعا، میں نے علم کو نفع دینے والا یقین کیا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ مبتدا اصل میں کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے اکثر و بیشتر نکرہ ہوتی ہے۔ تو عام طور پر رہے گا یہی یہاں پر کہ مبتدا جو تھی اصل میں معرفہ تھی، اس پر الف لام اگر تھا تو الف لام رہے گا، اور خبر جو نکرہ تھی وہ نکرہ ہی رہے گی، لیکن دونوں جو ہیں منصوب ہو جائیں گے۔ تو یہاں دیکھیں علمت العلم نافعا، علم جو ہے یہ پہلا والا یہ مبتدا تھا در حقیقت، یا ابھی اس کا مفعول اول ہو گیا، اور نافعا یہ خبر تھی در حقیقت جو اب اس کا مفعول ثانی ہو گیا۔ اور مبتدا معرفہ ہوتی ہے اس لیے معرفہ ہے، اور خبر جو ہوتی ہے اکثر ویسے نکرہ ہوتی ہے اس لیے نکرہ ہے۔ میں نے علم کو نفع دینے والا یقین کیا۔ دوسری ہے رأیت الجبل عالیا، میں نے پہاڑ کو بلند جانا یقین کیا۔ تو یہاں پر بھی تینوں کیا ہے؟ یقین کا معنی دیتے ہیں، علم، رعا، وجد۔ تو اب اس کا معنی بھی یقین کا ہوگا، رأیت الجبل عالیا، میں نے پہاڑ کو بلند یقین کیا۔ تو یہاں پر یہ رأیت فعل قلوب ہے، اور الجبل اس کا مفعول اول ہے، اور عالیا اس کا مفعول ثانی ہے، اور دونوں مفعول ہونے کی بنیاد پر منصوب ہیں۔ تیسری مثال ہے وجدت الرجل شاکرا، اور یقین پر دلالت کرنے والوں میں سے تیسرا وجدہ ہے۔ اب دیکھیں وجدت الرجل، میں نے مرد کو شکر کرنے والا یقین کیا۔ تو یہاں پر وجدت یہ فعل قلوب ہے اور استاد کا فاعل ہے، الرجل اس کا مفعول اول ہے جو کہ منصوب ہے، اور شاکرن اس کا مفعول ثانی ہے جو بھی یہ بھی منصوب ہے۔ تو پہلا والا جو مبتدا تھا جو مفعول بنا ہے اس لیے یہ معرفہ ہے، اور دوسرا والا در حقیقت جو خبر تھا جو خبر نکرہ ہوتی ہے عام طور پر، تو یہ بھی منصوب ہے۔ بعد کے 3 افعال زن پر دلالت کرتے ہیں، یعنی پہلے علم، رعا، وجد،
یہ تینوں تو یقین پر دلالت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ظنہ اور حسیبہ اور قالہ یہ جو ہیں تین افعال زن پر دلالت کرتے ہیں۔ تو بعد کے تین افعال زن پر دلالت کرتے ہیں، جیسے ظننت زیدن شاعرن، میں نے زید کو شاعر گمان کیا، میں نے زید کو شاعر گمان کیا۔ تو یہ ظننت جو ہے یہ گمان کے لیے زن پر دلالت کرتا ہے، تو یہ فعل قلوب ہے اور تا اس کا فاعل ہے، زیدن اس کا مفعول اول ہے اور شاعرن اس کا مفعول ثانی ہے۔ عمل کرنے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن معنی میں یقین اور گمان کے اعتبار سے فرق ہوتا رہے گا۔ جیسے کہ ظننتو دیکھیں یہ زن پر دلالت کر رہا ہے، اور زیدن پہلے سے ہی علم ہے، معرفہ ہے پہلے سے ہی، تو اس پر الف لام داخل نہیں ہے، تو یہ مفعول اول کی جگہ میں ہے، اور شاعرن یہ مفعول ثانی ہے اس کا، جو یہ زیدن مبتدا تھا اور شاعرن یہ اصل میں خبر تھی، تو دونوں یہ منصوب ہیں اس کی فعل قلوب ہونے کی وجہ سے۔ میں نے زید کو شاعر گمان کیا۔ اسی طرح حسبت خالدن عالما، میں نے خالد کو عالم گمان کیا، یہاں پر بھی حسبت فعل قلوب ہے اور تا اس کا فاعل ہے، خالدن اس کا مفعول اول ہے اور عالما اس کا مفعول ثانی ہے، اور دونوں جو ہے مفعول کی بنیاد پر منصوب ہیں۔ اسی طرح ظننت بکرا معلما، میں نے بکر کو معلم گمان کیا، یہاں پر بھی دیکھیں تو ظننت یہ فعل قلوب ہے اور بکرن اس کا مفعول اول ہے اور معلمن اس کا مفعول ثانی ہے، اور ظننت کے اندر تا ضمیر اس کا یہ فاعل ہے، تو ان دونوں کو بھی بکرن و معلمن کو اس نے فعل قلوب ظننت نے جو نصب دیا وہ مفعول ہونے کی بنیاد پر۔ اب ایک بچا زعمہ۔ اب زعمہ کے بارے میں کیا ہے؟ تین پہلے والے یقین پر دلالت کرتے ہیں اور تین بعد والے زن پر دلالت کرتے ہیں، اور رہا زعمہ، زعمہ کبھی یقین اور کبھی زن ظاہر کرتا ہے، تو یہ دونوں میں مشترک ہے، زعمہ کبھی یقین اور کبھی زن ظاہر کرتا ہے، جیسے زعمت بکرا محسنا، میں نے بکر کو احسان کرنے والا یقین کیا، تو یہاں زعمہ یہاں یقین ظاہر کر رہا ہے، زعمت یہ فعل قلوب ہے، تا اس کا فاعل ہے، اور بکرن اس کا مفعول اول ہے اور محسنن اس کا مفعول ثانی ہے، اور دونوں یہ مبتدا خبر تھے اور دونوں کو اس نے جو ہے مفعول ہونے کی بنیاد پر نصب دیا ہے۔ اسی طرح زعمت خالدن استادن، میں نے خالد کو استاد گمان کیا، یہاں پر زعمت جو یہ ہے زن ظاہر کر رہا ہے اور یہ اس کا فاعل تو ہے، اور خالدن اس کا مفعول اول ہے، استادن اس کا مفعول ثانی ہے، تو یہاں پر زن ظاہر کر رہا ہے، پہلی والی مثال میں یقین پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ جو ہے اس کا زعمہ کا جو پہچاننے کا طریقہ یہ موقع محل سیاق کلام کی وجہ سے سمجھ میں آئے گا کہ کہاں پر زعمہ جو ہے یقین پر دلالت کرے گا اور کہاں پر زعمہ جو ہے شک زن پر دلالت کرے گا۔ یہ ہمارے ہو گئے 7 افعال قلوب کے بارے میں بیان کر دیا گیا۔ پہلے والے 3 جو ہے یقین پر دلالت کرتے ہیں، بعد والے 3 جو ہے زن پر دلالت کرتے ہیں، اور آخر والا زعمہ کبھی یقین ظاہر پر دلالت کرتا ہے اور کبھی زن ظاہر کرتا ہے۔ اب یہاں سے قواعد و فوائد دیکھیں۔ نمبر 1، یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا اور خبر دونوں کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں، جیسے کہ مذکورہ بالا مثالوں سے واضح ہے کہ آپ دیکھیں، یہی مثال دیکھ لیں، زعمت خالدن استادن، کہ یہ زعمہ یہ فعل قلوب اصل میں تھا یہاں خالدن استادن، تو یہاں مبتدا خبر تھے، ان دونوں پر یہ داخل ہوا اور ان دونوں پر داخل ہو کر اسے مفعول ہونے کی بنیاد پر اسے نصب دیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا اور خبر کو دونوں کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں، جیسے مذکورہ بالا مثالوں سے واضح۔ آپ ساری مثالیں دیکھ لیں، سب میں یہی ہوگا کہ اس کے بعد 2 مفعول ہوں گے اور دونوں منصوب ہوں گے۔ نمبر 2، چونکہ افعال قلوب کے دونوں مفعول اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، چونکہ افعال قلوب کے دونوں مفعول اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، اس لیے ان دونوں کے وہی احکام ہیں جو مبتدا اور خبر کے ہیں، یعنی ان دونوں کا واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر و مؤنث ہونے میں برابر ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر ہمارا جو مبتدا ہے
وہ اگر واحد ہے تو اس کی جو خبر ہوگی وہ بھی واحد ہوگی. اگر مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگی، اور مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی، اور مذکر ہے اگر مبتدا تو خبر بھی اس کی مذکر ہوگی، اور مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی اس کی مؤنث کہلائے گی. تو چونکہ یہ دونوں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، اور مبتدا خبر کے احکام جو تھے وہ یہاں پر برابر جاری رہیں گے. اس لیے دیکھیں گے آپ ساری مثالوں کے اندر کہ خالدن ہی دیکھ لیں آپ، تو یہاں خالدن کو دیکھیں تو خالدن یہ واحد ہے، اور یہ استادن بھی واحد ہے. یہ نکر یہ جو ہے معرف کیا کہہ سکتے ہیں، مذکر و مؤنث ہے. یہ مذکر ہے خالدن، اور استادن بھی مذکر ہے. تو اس اعتبار سے مذکر و مؤنث ہونے میں دونوں برابر ہیں، واحد تثنیہ جمع ہونے میں برابر ہیں کہ اگر واحد واقع ہوا تو خبر بھی واحد ہوگی. اب یہاں پر آگے چلیں. قاعدہ نمبر 3، افعال قلوب مبتدا اور خبر کے درمیان یا ان دونوں کے بعد آئیں تو ان کو عمل دینا اور نہ دینا دونوں جائز ہیں. افعال قلوب عام طور پر یہ ہے کہ پہلے مبتدا خبر سے پہلے آتے ہیں اور یہ دونوں اس کے مفعول بنتے ہیں. لیکن یہاں سے ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ افعال قلوب مبتدا اور خبر کے درمیان آ جائیں یا ان دونوں کے بعد آئیں، یعنی مبتدا خبر پہلے آ جائیں اور افعال قلوب بعد میں آئیں، تو ان کو عمل دینا یعنی افعال قلوب کا عمل دینا اور نہ دینا دونوں جائز ہیں. تو اب ایسی صورت میں ان دونوں کو یعنی ابتدا کی وجہ سے مبتدا کی وجہ سے دونوں کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور افعال قلوب کا مفعول ہونے کی بنیاد پر ان دونوں کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ مثال دیکھیں، فاطمۃ علمت عالمۃ عالمتن، تو یہاں پر دونوں زبر اس پہ لگے ہوئے ہیں علامتیں. تو میں نے فاطمہ کو جو ہے عالمہ یقین کیا، تو یہاں پر فاطمہ تو یہ مبتدا اگر ہے اور عالمۃ یہ اس کی خبر ہے، اور درمیان میں یہاں علم تو یہ اس کا فعل قلوب ہے، تو درمیان میں آ گیا. تو ایسی صورت میں ان کو مبتدا و خبر کو اس کا مفعول ہونے کی بنیاد پر نصب بھی دے سکتے ہیں. تو نصب دینے کی بنیاد پر آپ پڑھیں گے فاطمۃ عالمتن. فاطمۃ ایک زبر آئے گا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور عالمتن یہ اس کا دوسرا مفعول بنے گا. یہ صورت ہو گئی عمل دینے کی، اور عمل نہ دیں تو پڑھیں گے فاطمۃ عالمتن. تو اپنی جو تھے مبتدا خبر مرفوع ہوتے تھے تو یہ مرفوع رہیں گے. دوسری مثال ہے فاطمۃ عالمۃ علمت. یہاں علمت دونوں سے مؤخر ہو گیا، تو ان کو جو ہے عمل دینے کی بنیاد پر اگر ہم عمل دیں اس کو تو ہم پڑھیں گے فاطمۃ عالمۃ علمت. تو ایسی صورت میں دونوں یہ اس کے مفعول کہلائیں گے، اور اگر اس کو عمل نہ دیں تو ایسی صورت میں یہ اپنی ابتدا مبتدا و خبر ہونے کی بنیاد پر دونوں مرفوع ہوں گے اور پڑھیں گے فاطمۃ عالمۃ علمت. نمبر 4، افعال قلوب کا خاصہ ہے کہ ان میں ایک شخص کی دو ضمیریں فاعل اور مفعول ہو سکتی ہیں. یہ صرف افعال قلوب کا خاصہ ہے کہ ان میں ایک شخص کی دو ضمیریں فاعل اور مفعول ہو سکتی ہیں، جیسے رأیتنی متعلما، جبکہ دیگر افعال میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہاں دیکھیں رأیتنی، یہاں پر ایک ضمیر جو ہے تو یہی فاعل بن رہی ہے، اور دوسری ضمیر یا ہے یہی کیا ہے مفعول بن رہی ہے. تو ایک ہی شخص کے اوپر دو چیزیں ضمیریں ہیں ایک شخص کے تعلق سے، کہ ایک ہی شخص کے تعلق سے ایک ضمیر فاعل بھی بن رہی ہے، اور ایک ہی شخص کے تعلق سے ایک ضمیر یا متکلم مفعول بھی بن رہی ہے. تو ان دونوں میں ایک شخص کی دو ضمیریں فاعل اور مفعول دونوں بن سکتی ہیں. اگر ظن اگر وہم کرنے، علمہ پہچاننے، رعا دیکھنے، اور وجدہ پانا کے معنی میں ہو تو ان افعال کا ایک ہی مفعول آئے گا. اگر ظن وہم کرنے، علمہ پہچاننے، رعا دیکھنے اور وجدہ پانا کے معنی میں ہو تو ان افعال کا ایک ہی مفعول آئے گا، اور اس صورت میں ان کو افعال قلوب نہیں کہیں گے. یہ افعال قلوب نہیں بنیں گے اس صورت میں، کیونکہ افعال قلوب کی بنیاد پر اس کے دو مفعول آتے رہا، جب ایک مفعول آ رہا ہے تو اس صورت میں ان کا عمل وہ افعال قلوب جیسا نہیں رہے گا. جیسے ہم کہیں ظننت زیدن،
میں نے زید پر وہم کیا، تو یہاں ظننتو جو ہے یہ وہم کرنے کے معنی میں صرف اس کا ایک ہی مفعول آیا، وہ زیدن ہے، لہذا ایسی صورت میں اس کو یہ ظننتو کو یہ ہم فعل قلوب کا نام نہیں دیں گے، کیونکہ فعل قلوب کے لیے یہ ہے کہ وہ دو مفعولوں پر واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح علمتو خالدن، میں نے خالد کو پہچان لیا، میں نے خالد کو پہچان لیا، تو یہاں پر علمتو پہچاننے کے معنی میں واقع ہوا، ایسی صورت میں اس کے دو مفعول واقع نہیں ہوں گے، صرف ایک ہی مفعول ہے، جیسے خالدن، تو یہ خالدن اس کا مفعول ہے، اور اس صورت میں یہ علمتو یہ افعال قلوب میں سے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ افعال قلوب میں ہونے کی بنیاد پر اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، جبکہ یہاں ایک مفعول ہے، لہذا اسے ہم افعال قلوب میں شمار نہیں کریں گے۔ تیسری مثال ہے رأیت فیلا، میں نے ہاتھی کو دیکھا، میں نے ہاتھی کو دیکھا، تو یہاں پر رأیت یہ فعل قلوب بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ایسی صورت میں یہ دیکھنے کے معنی میں، تو ایسی صورت میں یہ فعل قلوب نہیں ہوگا، اسی وجہ سے یہاں اس کا جو ہے صرف ایک مفعول ہے فیلا، اور افعال قلوب میں سے ہوتا تو صرف اس کے دو مفعول ہوتے، لہذا یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے۔ چوتھی مثال ہے وجدت الضالۃ، میں نے گمشدہ چیز پا لی، تو یہاں وجدہ پانا کے معنی میں، اور جب فعل قلوب پانا کے معنی میں ہو ایسی صورت میں یہ افعال، تو ایسی صورت میں یہ فعل قلوب نہیں بنتے، اور اس صورت میں یہ دو مفعول پر داخل نہیں ہوں گے، بلکہ صرف ایک مفعول کو ایک ہی اس کا مفعول ہوگا، جیسے دالۃ آپ دیکھیں کہ صرف اس کا ایک مفعول ہے اور تو اس کا فاعل ہے۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم سبق نمبر کو حل کرنے کے بعد اس کی تمرین نمبر 1 سے ہم پر کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق طلبہ سے سننے اور سنانے پر موقوف ہوتا ہے۔ اب آئیے تمرین نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں، تمرین نمبر 2 حل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 حل کریں گے۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کیجیے، غلط الفاظ رہیں گے، ان کے ذریعے آپ کو پورا جملہ درست کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے نمبر 1 ہے جو افعال شک اور یقین ظاہر کریں انہیں افعال قلوب کہتے ہیں۔ تو صرف یہ ایسا کہنے سے افعال قلوب نہیں ہوگا، اس کی تعریف میں تھوڑی تبدیلی ہے۔ آپ اصل کتاب سے بھی دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ یہاں پر جو افعال مبتدا اور خبر پر، جو افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر ان دونوں کو مفعول ہونے کی وجہ سے نسب دیتے ہیں انہیں افعال قلوب کہتے ہیں۔ جو افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر، جو افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر ان دونوں کو مفعول ہونے کی وجہ سے نسب دیتے ہیں انہیں افعال قلوب کہتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے سبق شروع کریں گے تو وہی اس کو یہاں لکھ دیں گے، پورا یہ جملہ درست ہو جائے گا۔ نمبر 2 ہے افعال قلوب جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے پیچھے پڑھا کہ چونکہ ان کے جو مفعول رہتے ہیں وہ مبتدا و خبر رہتے ہیں، اور مبتدا اور خبر کیا ہوتے ہیں، وہ اصل میں ان سے اگر جو بنے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، لہذا پتہ چلا کہ یہاں پر یہ غلط ہے، تو ہم کہیں گے افعال قلوب جملہ اسمیہ، فعلیہ کی جگہ اسمیہ کر دیں گے، افعال قلوب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کبھی افعال قلوب کا مفعول بھی صرف ایک ہی ہوتا ہے، کبھی افعال قلوب کا مفعول صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر اس کے 2 جواب بن سکتے ہیں، ایک تو یہ بنا سکتے ہیں کہ افعال قلوب کے مفعول بھی 2 ہوتے ہیں، افعال قلوب کے 2 مفعول بھی ہوتے ہیں، یا کبھی ہٹا دیں گے افعال قلوب کے 2 مفعول بھی ہوتے ہیں، ایک یہ جواب ہوا۔ اور اگر یوں مانیں اس کو کہ اگر ظن وہم کرنے کے لیے ہو، اگر ظن وہم کرنے، علمہ پہچاننے، رعا دیکھنے، اور وجدہ پانا کے معنی میں ہو، تو ان افعال کا ایک ہی مفعول ہوگا، لیکن اس صورت میں انہیں افعال قلوب نہیں کہیں گے۔ تو یہ صورت نکال سکتے ہیں یہاں پر کہ اگر ظن وہم کرنے، علمہ پہچاننے، رعا دیکھنے اور وجدہ پانا کے معنی میں ہو، تو ایسی صورت میں ان افعال کا ایک ہی مفعول ہو سکتا ہے، اور اس وقت یہ افعال قلوب نہیں کہلائیں گے۔ اور ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ افعال قلوب کے 2 مفعول ہوتے ہیں، افعال قلوب کے 2 مفعول ہوتے ہیں۔ یہ قریب ہے، یہ چھوٹا بھی ہے، جلدی ہو جائے۔
نمبر 4، کبھی کسی بھی فعل میں ایک شخص کی دو ضمیریں فاعل اور مفعول بن سکتی ہیں، ایک ہی مفعول کسی بھی فعل میں، ایسا نہیں بلکہ ہم کہیں گے افعال قلوب کا خاصہ، افعال قلوب کا خاصہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص کی دو ضمیریں فاعل اور مفعول ہو سکتی ہیں، ہر فعل کا نہیں ہے، کسی بھی فعل نہیں بلکہ افعال قلوب کا خاصہ ہے کہ ان میں سے، افعال قلوب کا خاصہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص کی دو ضمیریں فاعل اور مفعول بن سکتی ہیں۔ تو شروع میں اتنا بڑھا دیں کہ افعال قلوب کا خاصہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص، پورا یہ لکھ دیں گے، ضمیر فاعل اور مفعول بن سکتی ہیں۔ یہ ہمارا تمرین نمبر 2 مکمل ہو گئی۔ اب آئیے تمرین نمبر 3 ہے، اس کے 2 جز ہیں۔ پہلا والا جز تمرین نمبر 3 میں الف ہے، افعال قلوب اور ان کے عمل کی نشاندہی کیجئے کہ مبتدا اور خبر کو نصب کس کو دے رہے ہیں۔ پہلی مثال ہے وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں اسے جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ تو یہاں پر اظن یہ فعل قلوب ہے، اور یہاں پر ہو ضمیر اس کا جو ہے یہ مفعول اول ہے، اور کاذباً یہ اس کا مفعول ثانی ہے۔ تو اس طرح سے 2 مفعول اس کے ہو گئے، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا۔ اسی طرح دوسری مثال ہے وَجَدْتُ زَيْدًا شَاكِرًا، میں نے زید کو شکر کرنے والا یقین کیا۔ تو یہاں پر دیکھیں وجدت یہ فعل قلوب ہے اور تو اس کا فاعل ہے، اور زیدن یہ اس کا مفعول اول ہے، اور شاکرن یہ اس کا مفعول ثانی ہے، اور اس کی 2 مفعول ہیں، اور دونوں مبتدا خبر تھے تو دونوں کیا ہیں؟ منصوب ہیں۔ نمبر 3 ہے حسبتہم لؤلؤا منثورا، تو انہیں سمجھے کیا ہے؟ موتی ہیں بکھرے ہوئے، تو انہیں سمجھے موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ تو حسبہ یہ فعل قلوب ہے، اور تا اس کا فاعل ہے، اور ہم ضمیر اس کا مفعول اول ہے، اور لؤلؤا منثورا یہ پورا موصوف صفت سے مل کر کے مفعول ثانی ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لؤلؤا چونکہ موصوف کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا ہم کہیں گے کہ لؤلؤا یہ کیا ہے؟ مفعول ثانی ہے۔ تو اس طور پر اس فعل قلوب کا اول مفعول ہم ہے اور دوسرا مفعول لؤلؤا ہے۔ نمبر 4 ہے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں، تو اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں، تو یہاں پر عالمہ یہ فعل قلوب میں سے ہے، افعال قلوب میں سے ہے، اور ہنہ اس کا جو ہے یہ مفعول اول ہے، اور مومناتن یہ جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم حالت نسبی میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، تو لہذا کسرے کے ساتھ ہے، تو یہ مومنات اس کا مفعول ثانی ہے، اور یہ ہنہ اور مومنات اس کے 2 مفعول ہیں، اور واو جو ہے علمتمو میں یہ ضمیر فاعل اس کا۔ نمبر 5 انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ اسے دور سے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یرونا یہ جو ہے یہ فعل قلوب میں، افعال قلوب میں سے ہے، اور ہو ضمیر اس کا یہ مفعول اول ہے، اور بعیدن اس کا مفعول ثانی ہے، اور اس کے 2 مفعول ہیں افعال قلوب کے، ہو اور بعیدن، اور دونوں منصوب ہیں۔ نمبر 6 ہے خلت الاخلاص مخلصا، میں نے اخلاص کو مخلص گمان کیا۔ خلت میں نے اخلاص کو مخلص گمان کیا، یہاں خلت افعال قلوب میں سے ہے، اور تو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور اخلاص جو مبتدا ہوتا ہے اصل میں، اور اس کا یہ مفعول اول ہے، اور مخلصاً جو خبر ہوتا ہے یہ اس کا مفعول ثانی ہے۔ تو یہ 2 اس کے مفعول ہیں اور دونوں منصوب ہیں۔ نمبر 7 رأیت الصدق نجاتاً، میں نے سچ کو جو ہے نجات یقین کیا۔ تو یہاں جو ہے الرأیت یہ افعال قلوب میں سے ہے، اور تو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور الصدقہ اس کا جو مبتدا تھا وہ مفعول اول ہے، اور نجاتاً یہ خبر تھا جو دوسرا اس کا مفعول ہے، اور دونوں افعال قلوب کا مفعول ہونے کی وجہ سے دونوں منصوب ہیں۔ نمبر 8 ہے زعمتک عالما، تو نے خود کو عالم گمان کیا، تو نے اپنے آپ کو عالم سمجھا۔ تو یہاں دیکھیں زعمتا فعل ہے، فعل افعال قلوب میں سے ہے، اور تا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور کاف ضمیر اس کا مفعول اول ہے، اور عالما اس کا مفعول ثانی ہے، اور دونوں جو ہیں مفعول ہونے کی بنیاد پر دونوں منصوب ہیں۔
تو یہ ہمارے الف جز پورا ہو گیا تمرین نمبر 3 کا۔ اب آئیے تمرین نمبر 3 کا با جز دیکھیں، درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیں، یا غلطی کی نشاندہی ہم پہلے درست کر لیں گے، اس کے بعد ہم آپ کو وجہ بیان کریں گے۔ نمبر 1 وجدت ماء باردن، تو اصل ہوگا یہاں پر وجدت الماء باردن، اور یہ ہوگا اس لیے کیونکہ یہ مجمع جو ہے اصل میں مبتدا تھا، اور مبتدا یہ اس کا مفعول بنا ہے، اور مبتدا ہمیشہ معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر اس کو الف لام داخل کریں گے، وجدت الماء باردن۔ نمبر 2 جملہ ہے زعمت الحیات دائمۃ، یہ درست نہیں ہوگا بلکہ ہوگا زعمت الحیات دائمۃ، میں نے زندگی کو ہمیشہ گمان کیا، اور حیات اس لیے ہوگا کیونکہ یہ مفعول ہے اس کا، زعمہ فعل قلوب کا، اور مفعول منصوب ہوتا ہے، لہذا یہ مفعول اول ہونے کی بنیاد پر منصوب ہوگا، اور دائمتن بنے گا یہ بھی مفعول ثانی ہونے کی بنیاد پر منصوب ہوگا، تو ہوگا زعمت الحیات دائمتن۔ نمبر 3 ہے حسبتہم عالما، تم انہیں عالم گمان کیا، تم نے انہیں عالم گمان کیا، تم نے انہیں عالم گمان کیا۔ تو اب یہاں کہیں گے کہ عالمن نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر ہوگا حسبتہم عالمین، حسبتہم عالمین۔ کیوں عالمین اس لیے ہوگا کہ حسبہ یہ فعل قلوب ہے، اور تا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور ہم ضمیر اس کا مفعول اول ہے، اور عالمین مفعول ثانی ہوگا اس کا، اور مبتدا و خبر دونوں میں مطابقت ضروری ہوتی ہے، اور ہم ضمیر جب جمع کی ہے تو عالمین بھی جمع آئے گا، اور یہ عالمین جمع سالم آئے گا، اور جمع سالم حالت نسبی میں یا ما قبل مکسور ہوتا ہے، لہذا عالمین ہو جائے گا، حسبتہم عالمین۔ نمبر 4 ہے علمت الارض ساکنن، یہاں درست جملہ ہو علمت الارض ساکنتن، میں نے زمین کو ساکن یقین کیا، یہ اس لیے ہوگا کہ الارض یہ مفعول اول ہوا اس کا جو مبتدا تھا، اور ساکنتن یہ اس کا مفعول ثانی ہوگا، اور یہ مبتدا خبر مطابقت ہوتی ہے، تو مبتدا مؤنث ہے، الارض جو اصل میں مفعول بنا اس کا، تو ساکنتن یہ بھی اس کا مؤنث ہوگا، تو الارض ساکنتن مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث ہوگی، جو کہ مبتدا مفعول اول ہے تو اور خبر ساکنتن مفعول ثانی ہے۔ نمبر 5 رأیت الاخلاص سبیل النجاتی، میں نے اخلاص کو نجات کا راستہ یا جانا یقین کیا، تو یہاں درست ہوگا رأیت الاخلاص سبیل النجاتی، سبی لام پہ زبر آئے گا کیونکہ یہ جو ہے رأیت فعل قلوب ہے، تا اس کا فاعل ہے، اور اخلاص اس کا مفعول اول ہے جو منصوب ہونے کی مفعول ہونے کی بنیاد منصوب ہے، اور سبیل النجات اس کا مفعول ثانی ہے تو مفعول ثانی بھی منصوب ہوگا، تو لام پر زبر آئے گا سبیل النجاتی۔ نمبر 6 آتیتنی ماءن، آتیتنی ماءن، تو یہاں پر جو ہوگا آتیتو ماءن ہوگا، آتیتو پان میں نے پانی دیا، یہ پان اس لیے ہوگا کیونکہ یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے، اور افعال قلوب میں سے جو نہ ہو تو وہاں پر ایک ہی فعل کی دو ضمیریں ایک ہی شخص کی طرف نہیں لوٹ سکتی، یہاں پر دونوں ضمیریں ایک ہی طرف لوٹ رہی ہیں، ایک شخص کی ضمیر فاعل بن رہی ہے مفعول، اور یہ صرف خاصہ صرف افعال قلوب کا ہے، جبکہ یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے، تو آخر سے یا ہٹ جائے گی آتیتو ماءن۔ نمبر 7 ہے خلت الخلیفۃ عادلۃً، تو یہاں درست جملہ ہوگا خلت الخلیفۃ عادلاً، عادلاً ہوگا کیونکہ یہاں پر خلتو یہ فعل قلوب ہے، اور تا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور خلیفۃ جو دراصل مبتدا تھا اس کا مفعول ثانی مفعول اول ہے، اور عادلۃً یہ اس کا یہ عادلاً بنے گا، اور یہ عادلاً اس کی خبر تھا جو دراصل جو اب مفعول ثانی بنے گا، اور مبتدا و خبر کے جو احکام ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ہیں کہ یہاں خلیفتہ جو ہے مبتدا تھا جو اصل یہ معرف کیا ہے یہ مذکر ہے، تو عادلاً بھی مذکر آئے گا، عادلاً بھی مذکر آئے گا کہ مبتدا مذکر واحد تثنیہ جمع ہونے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، اور الخلیفہ یہ مذکر ہے اس لیے یہاں پر عادلاً خبر بھی مذکر لائیں گے جو دوسرا مفعول بنے گا۔ نمبر 8 ظننت الولدین صالحا، میں نے دو لڑکوں کو نیک گمان کیا، یہاں درست جملہ ہوگا ظننت الولدین صالحین، صالحین اس لیے ہوگا کیونکہ یہاں ظننت یہ فعل قلوب میں سے ہے، اور تا ضمیر اس کا فاعل ہے،
اور الولدین اس کا جو ہے مفعول اول ہے جو تثنیہ ہے، اور حالت نصبی میں تثنیہ یا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، تو اور صالحن یہ اس کا مفعول ثانی ہے، تو صالحین یہ صالحین ہوگا، کیونکہ یہ دونوں اصل میں مبتدا و خبر تھے، اور مبتدا اور خبر میں خبر اگر مفرد ہو تو واحد مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع ہونے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، لہذا الولدین مبتدا تثنیہ ہے، اس لیے صالحین بھی تثنیہ ہوگا، اور دونوں مفعول ہونے کی بنیاد پر منصوب ہوں گے۔ نمبر 9 حسبت المؤمنات صابرات، یہ درست جملہ نہیں ہے بلکہ ہوگا حسبت المؤمنات صابرات، صابرات اس لیے کہ حسبت فعل ہے اور تا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور مومنات یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم یہ اس کا مفعول اول بن رہا ہے، اصل میں مبتدا تھا، تو جب مفعول بنے اس کا مومنات، اور جمع مؤنث سالم مفعول حالت نصبی میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا کسرے کے ساتھ ہوگا، اور صابرات یہ ابھی بھی جمع مؤنث سالم ہے، یہ بھی حالت نصبی میں یہ بھی کسرے کے ساتھ ہوگا، اور چونکہ یہ مبتدا و خبر ہے اور خبر مفرد ہو تو ایسی صورت میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، خبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ مبتدا کے مطابق ہو، اور مبتدا یہاں مؤنث ہے اور جمع ہے، تو اس صورت میں خبر کو بھی جمع لائے، اور یہاں پر چونکہ مبتدا پر کسرہ ہے تو خبر پر بھی کسرہ ہوگا، تو جمع مؤنث سالم بھی حالت نصبی میں کسرے سے آئے گی، تو یہ بھی کسرے یہ بھی کسرے سے۔ نمبر 10 وجدت المسلمون فائزون، میں نے مسلمانوں کو نیک کامیاب گمان کیا، تو یہاں پر ہوگا درست جملہ وجدت المسلمین فائزین، کیونکہ یہ دونوں اس کے مفعول بنیں گے، اور دونوں جمع مذکر سالم ہیں، اور مفعول جو ہوتے ہیں اور جمع مذکر سالم حالت نصبی میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ یہ واو کے ساتھ ہے جو کہ مرفوع ہونے کی علامت ہے، تو یہ درست نہیں ہے، ہوگا وجدت المسلمین فائزین، افعال قلوب کی بنیاد پر دونوں جو ہوں گے یہ مفعول ہونے کی بنیاد پر منصوب ہوں گے، وجدت المسلمین فائزین۔ نمبر 11 ہے علمت القاضی عالما، علمت القاضی عالما، درست جملہ ہوگا علمت القاضی عالما، علمت القاضی عالما، اس لیے کہ یہ علمت فعل ہے اور تا فاعل ہے افعال قلوب میں سے، اور قاضی اس کا مفعول بنے گا، اور یہ جو ہے اس میں منقوص ہے وہ جس کے آخر میں یا ہو اور الف آخر میں یا اور ما قبل مکسور ہو، اور قاضی کا اعراب جو ہے وہ حالت نصبی میں لفظی فتح کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا یہاں مفعول اول بن رہا ہے تو نصبی ہوئی حالت، لہذا قاضیہ آئے گا، اور عالماً چونکہ مفعول ثانی ہے جو منصوب ہے لہذا وہ اپنی حالت پر برقرار رہے گا، اب ہوگا علمت القاضیہ عالماً۔ تو یہ جو ہے ہمارا جو سبق تھا یہ سبق مکمل ہو گیا، خلاصۃ النحو حصہ دوم کا، اور سبق نمبر 51 تھا یہ آج افعال قلوب کا۔ یہ نیچے جو ہیں علامتیں ہیں یہ اسم کی علامت ہیں، یا آپ اس کو پھر سے ذہن نشین کر لیں گے، یہ فائدے کی چیزیں ہیں، یہ دے دیے یہاں پر کہ اسم کی علامتیں کیسے پہچانتے ہیں، کیا طریقہ ہے، وہ ہم نے پیچھے ذکر بھی کر دی یہ چیزیں، تو اسم کو پہچاننے کی علامتیں جس کی وجہ سے پہچانا جائے گا کہ اسم ہی ہے، اور اسم اپنی ممتاز ہو جائے گا علامت کی وجہ سے فعل وغیرہ سے۔ تو آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔